مسعود صاحب، اگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں کہ وہ فیلڈ مارشل تو اب ہیں، انہوں نے اپنے آرچ رائیول سے فائٹ کی، اس کو ڈیفیٹ کیا، اس کو پریشر میں لائے، پھر امریکن پریزیڈنٹ ہر جگہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ان کی سیز فائر کرایا ہے اور امریکہ اس کا کریڈٹ لیتا ہے. سو وہ تو ہیں. اگر ایسا کر جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کانفلکٹ کے اندر بھی امریکہ کو کہیں اور اس طرح ہو جاتا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور کچھ معاملات کوئی ڈیل ہوتی ہے، کچھ بہتر ہوتی ہے، پھر تو وہ اسٹیٹس مین کے طور پر سامنے آئیں گے. جی درست ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی، ہماری خواہش بھی ہے، ہماری پالیسی بھی یہ ہے کہ ہمارے خطے میں امن و سلامتی رہے. اگر صدر ٹرمپ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے سلسلے میں کامیاب رہے تو وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی یہ جنگ بندی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. مجھے یہ گمان ہے کہ ہم یہ ضرور وہاں کہیں گے، کیونکہ جو یہ جنگ ہے اس کی براہ راست زد میں ہم بھی آ رہے ہیں. ایک تھوڑا سا نقطہ اس میں بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دو طرفہ ایجنڈا بھی زیر بحث آئے گا، جس میں ہم جو ہے اپنے فوجی روابط مضبوط کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے یہ سنہری موقع ہے کہ جو ہمارے ڈائلاگ ہوتا ہے فوجی سطح پہ تو وہ ذرا اعلیٰ سطح پہ ہو. پہلے جو ہے درمیانی سطح پہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو، اور پھر اس میں امریکہ کے بھی شامل ہیں، انہیں معدنیات کے ذخائر جو پاکستان میں موجود ہیں، ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، کاپر ہے، لیتھیم ہے، اس کے لیے دعوت دی ہے اس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اور ہمارا ہاتھ بٹانے کے لیے. پھر یہ تجارت کا میں ذکر کر چکا ہوں. اس کے بعد کئی اور دوسرے اور جو دو مرکزی امور ہوں گے. ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس شہادتیں موجود ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا ہے، تو دہشت گردی کا ایک موضوع زیر بحث آئے گا، اور اس میں یہ کہ پاکستان کی استعداد بڑھائی جائے. اگر ہم نے آئیسس اور تحریک طالبان پاکستان کو شکست دینی ہے تو ہمارے پاس بھی وہی ہتھیار موجود ہونے چاہیے جو کہ تحریک طالبان پاکستان اور آئیسس کے پاس ہیں، اور انہوں نے یہ امریکہ کے پیچھے چھوڑے ہوئے اسلحہ و بارود سے یہ چیزیں لی اور اس کے بعد وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو ایک یہ ہو سکتا ہے. اور پھر جو اہم ترین نقطہ ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ بندی ہوئی ہے اسے کیسے پائیدار کیا جائے، اور اس کے بعد یہاں جو مسائل ہیں، دیرینہ مسائل ہیں، ان کو کس طریقے سے حل کیا جائے تاکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کسی قسم کی جوہری جنگ نہ شروع ہو جائے. اور اس میں ابھی جو ہے ان کی جارحیت جاری ہے ہندوستان کی. اس نے جو یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ منسوخ تو نہیں، معطل کیا تھا، وہ ابھی تک اس نے بحال نہیں کیا. جی مسعود صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ آپ کو یہ تو ہوتا نہیں دکھائی دے رہا کہ یہ ایران والا مسئلہ اتنی آسانی سے سیٹل ہو، لیکن اگر جو بات آپ کر رہے ہیں اور آرمی چیف یہ بات اسٹیبلش کر جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے فورم پہ امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے ایران کے ایشو کو سیریسلی ٹیک اپ کر اور اس کو ریزالو کرانے کی بات کی ہے، تو پھر ریجن میں پاکستان کی آرمی چیف کی، پاکستان کی فورسز کی وقت اور بڑھ جائے گی، پاکستان کا ویٹیج اور ہو جائے گا، کیونکہ آپ چائنا میں بھی رہے ہیں، آپ یو ایس میں بھی رہے ہیں، اور آپ کو اوور آل بھی اس ریجن کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو پاکستان ایک لیڈر کے طور پر سامنے نظر آئے گا. ریزالو ایشو ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کا اس کو اسرٹ کرنا، کیا میں درست کہہ رہا ہوں یہ بات؟ جی میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. اور روایتی طور پر امریکی فوج کے پینٹاگون اور ہماری پاکستانی فوج کے بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں، لیکن وہاں جو ان کی کابینہ میں امریکہ کی کابینہ میں جو ہندوستان کے لوگ، ہندوستانی امریکنز موجود ہیں، انہوں نے ہمیشہ بہت غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے 2021 کے بعد اتنے ہمارے مضبوط تعلقات نہیں تھے، اگرچہ تعلقات خراب بھی نہیں تھے، یعنی میں یہ اس بات کی شہادت دے سکتا ہوں. لیکن ہم نے اگر ان کو اعلیٰ سطح پہ لے جانا ہے، ان باہمی فوجی روابط کو اور تعلقات کو، تو یہ ایک سنہری موقع ہے، اور میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر اس کا بھرپور استعمال کریں گے. کیونکہ جنرل کیرلا کی سٹیٹمنٹ بھی اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے کہ وہ اتنے بڑے اعتماد سے اور بڑے فورم پر وہ پاکستان کی ایفرٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور وہ داعش کے معاملے کو پھر جوائنٹ سیشن سے امریکن پریزیڈنٹ کا اسپیچ کر کے پاکستان کی تعریف کرنا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ملٹری اسسٹنس بھی ان اے وے وہ ایئر فورس کے جو پارٹ سے ریلیٹڈ $450 ملین سم تھنگ
اس کے ایڈ کا ریسٹور ہونا. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ملٹری کے اسپیکٹ سے جہاں ہم تھوڑا سا پیچھے ہوتے جا رہی تھی ریلیشن شپ, اب وہاں دوبارہ اسٹرانگ ہو رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.